اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ پچھلے کچھ سیشنز میں آپ سب سے گزارش کی تھی، ایک محتاط اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ جو آخر الزمان کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، علامات کبریٰ ہیں، وہ کب ظاہر ہوں گی۔ تو سب سے پہلی بات تو اس میں یہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیلکولیشن اور اصل وقت تو صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، تو آپ کیسے کیلکولیشن کر کے ڈیٹس بتا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس سوال کا بھی جواب دیتے ہیں، اور نہ صرف اس سوال کا جواب دیتے ہیں بلکہ آج ہم آپ کو ایک اور کیلکولیشن بتائیں گے، اور وہ کیلکولیشن یہ ہے کہ دجال کب ظاہر ہوگا، اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ایئر اور منتھ تک ہم گیس کر سکیں کہ دجال کس سال اور کس مہینے میں ظاہر ہوگا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم آپ سے گزارشات کرتے ہیں تو اس کو پورا آخر تک بات کو سنا کریں، تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے، اور جو جتنے بھی آرگیومنٹس ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں۔ تو ہم 3 یا 4 اہم پوائنٹس ہیں احادیث سے، ایک ہم آپ کو حدیث کے مطابق بتائیں گے کہ احادیث کے مطابق کیلکولیشن کیا ہے، اور اس کے لیے ہم مستعار لیں گے وہ حدیث جو ہم نے یوز کی تھی، جس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ غزوہ ہند کس سال ہوگی، اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کس سال ہوگی۔ پھر اسی کے کانٹیکس میں، اسی کے ٹاپ پہ ہم آپ کو ایک حدیث اور سنائیں گے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں کے ساتھ، ایئرز کے ساتھ کیلکولیشن کر کے خود بتائی ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ دجال کس سال میں ظاہر ہوگا۔ اور دوسری ہم جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں بات کریں گے کہ جیو پولیٹیکلی کیا سینیریو دنیا کا جا رہا ہے، جنگ عظیم کی طرف جو صورتحال بن رہی ہے، اس کانٹیکسٹ میں بات کریں گے۔ اور تیسرا ہم ایک سرپرائز کیلکولیشن ہے جو ہم آپ کو ایز اے تھرڈ پوائنٹ انشاءاللہ اینڈ میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور اس کے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث مبارکہ میں بڑے واضح طور پر وہ باتیں بتائی ہیں کہ جس سے ہمیں ایونٹس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ قیامت کا اندازہ پھر بھی کسی کو نہیں ہو سکتا کہ قیامت کس سال اور کس تاریخ میں آئے گی، لیکن قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کی کیلکولیشن کا بالکل واضح اشارہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دے دیا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت تو دے ہی دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 500 سال۔ اب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح ایسے کی ہے کہ آدھے دن کی مزید مہلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد تھی، یعنی کہ اگر پچھلی امتوں کو 1 دن کی مہلت ملی ہے تو اس امت کو آدھے دن کی مزید مہلت ملے گی۔ اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس تشریح کو آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5514 ہے، اور یہ روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو اس روایت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور علامہ سیوطی کی تشریح کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عمر بھی بتا دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس امت کی عمر ختم ہو جائے گی تو فوراً قیامت آ جائے گی۔ وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ ایون جب مسلمان اس دنیا سے سارے ختم بھی ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک وہ دنیا قائم رہے گی جس کے اندر کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف کفار ہوں گے اور بدترین لوگ ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ
جو امت ہے اس کی عمر ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا قیامت کا تو ہم تاریخ اور وقت نہیں بتا سکتے، لیکن آنے والی بڑی بڑی نشانیوں کے وقت ہم کیلکولیٹ کر کے رفلی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں. پہلی بات تو یہ 1500 سال والی آپ نے سن لی. اس کانٹیکس میں اگر آپ جیو پولیٹیکلی دیکھیں اور دنیا کے منظرنامے کے اوپر نظر دوڑائیں تو قیامت کی جتنی بھی علامات صغریٰ ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں. اب علامات کبریٰ کا وقت ہے. 1400 سال تقریباً ہم اس امت کی عمر کو ہو چکے ہیں، اور باقی یہی کوئی 50-60 سال رہ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے مطابق. اب یہ جو 50-60 سال ہیں اس کے اندر امام المہدی نے بھی ظاہر ہونا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی ہونی ہے، ملحمۃ الکبریٰ بھی ہونی ہے، دجال کا خروج بھی ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے واپس تشریف لائیں گے، یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے. یہ سارے معاملات اگلے انہی 50-60 سال میں ہونے ہیں. تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ عین وقت ہے امام المہدی کے ظہور کا، اور ان کے بیعت کا وقت انتہائی قریب ہے. امام المہدی سے ریلیٹڈ تو ہم اپنی کیلکولیشن دے چکے ہیں کہ ہمارے اندازے اور کیلکولیشن کے مطابق امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت 2027 کے اواخر میں یا 2028 کے مڈ میں، اس دوران میں 5-6 مہینے کے اندر اندر ہو جائے گی. یہ کیلکولیشن ہم پہلے دے چکے ہیں اپنی ایک ویڈیو میں. اگر آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھیں گے تو ہم وہاں پہ بھی امام المہدی کی جو بیعت کا سال ہے اس کی جو کیلکولیشن ہے ہم نے کیسے کی ہے وہ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ جا کر اس کو دیکھ لیں. آج ہم نے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ کیلکولیشن جو ہے ہم ایونٹس کی کر سکتے ہیں، لہٰذا امام المہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کا جو سال ہے اس کی بھی ہم رف کیلکولیشن کر سکتے ہیں، غزوۃ الہند کی بھی، ملحمۃ العظمیٰ یعنی جو ایک جنگ عظیم ہونی ہے اس کی کیلکولیشن بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح دجال اور یہ سارے معاملات بھی آج ہم کیلکولیشن کرنے جا رہے ہیں. ایک رف اندازہ لگانے جا رہے ہیں، اپروکسیمیٹ اندازہ لگانے جا رہے ہیں کہ دجال کس سال میں خروج کرے گا. اس کے لیے 3 چیزیں ہیں، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. سب سے پہلی جو روایت ہم نے پہلے اسٹڈی کی تھی امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کی کیلکولیشن کے سلسلے میں، اور یہ روایت ہے ابو داود کی کہ حضرت اور مشکات المصابیح میں 5424 اس کا نمبر ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہوگی، اور یثرب کی بربادی بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، اور بڑی جنگ کے بعد یعنی بڑی جنگ کے بعد فتح قسطنطنیہ ہوگی، اور فتح قسطنطنیہ کے بعد دجال خروج کرے گا. ابو داود کی یہ روایت ہے اور مشکات المصابیح میں 5424 نمبر ہے اس کا. اس سے ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ 2017 دسمبر 2017 میں، یعنی کہ بیت المقدس کی آبادی، یہ وہ آبادی ہے. بیت المقدس تو ہمیشہ سے یہ آباد ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک وہ اس طرح سے ویران نہیں ہوا کہ آپ کہہ سکیں کہ ویران ہو گیا تھا. دراصل آبادی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو یہود ہیں جن کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا تھا وہ واپس آ کر یروشلم کو، بیت المقدس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیں گے. دسمبر 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے فارملی اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، یعنی انٹرنیشنل ایکسیپٹنس مل گئی تھی یروشلم کو ایز دا کیپٹل آف اسرائیل، یعنی کہ بنی اسرائیل فارملی واپس آباد ہو گئے ہیں. بیت المقدس کی آبادی ہو گئی. کب ہوئی؟ دسمبر 2017 میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی تو اس کے بعد یہ ایسے ظاہر ہونے لگیں گی کہ جیسے کسی تسبیح یا ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے وہ موتی فوراً گرنے لگ جاتے ہیں. یہ والا معاملہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو میکسیمم جو آپ ٹائم فریم دے سکتے ہیں بیت المقدس کی آبادی کے بعد مدینہ کی ویرانی، اور مدینہ کی ویرانی کے بعد بڑی جنگ کا آغاز، اس کو آپ میکسیمم اگر آپ ٹائم دے سکتے ہیں، اپر لیمٹ تو آپ 10 سال تک لے جائیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایسے بتایا کہ وہ تسبیح کے دانوں کی طرح فوراً ظاہر ہوں گے. تو امت کی پوری عمر اگر 1500 سال ہے تو اس میں 10 سال بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ گرتا ہے، یعنی فوراً سے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
2017 وہ وقت بنتا 2027 وہ وقت بنتا ہے کہ جب مدینہ کی ویرانی ہوگی، اور ہمیں پتہ ہے کہ حدیث شریف سے کہ بادشاہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا، آپس میں اختلاف ہوگا، اور اس وقت میں جب خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی حجاز مقدس میں، اس وقت میں امام المہدی جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی۔ اس حساب سے کیلکولیشن امام المہدی کی بنتی ہے 2027۔ اب 2 کیلکولیشن اور ہم نے کی تھی کہ پاکستان کی عمر جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد 40 سال صحرائے سینا میں وہ دھکے کھاتے رہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب نیکسٹ جنریشن آئی تو ان سے کام لیا، تو انہوں نے جا کر دوبارہ شہر کو فتح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اوپر فتح عطا فرمائی اور حکومت عطا فرمائی۔ اب کیونکہ اسکیل زیادہ بڑا ہے اس امت کا، اور امت مسلمہ اور جو بنی اسرائیل ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی علی امتی من عطا بنی اسرائیل، مجھے الفاظ بھول رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو یہاں اسکرین پہ آپ کو وہ حدیث بھی منشن کر دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اور بنی اسرائیل کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے جوتی کے 2 پاؤں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، حذو النعل بالنعل، کہ ایک جوتی کا پاؤں دوسری جوتی کے پاؤں سے جیسے بالکل مشابہ ہوتے ہیں، بالکل سیم ہوتے ہیں، مررڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، وہ صورتحال ہوگی۔ تو یعنی اگر ان کو 40 سال کے بعد نیکسٹ جنریشن نے ٹیک اوور کیا اور اپنے اس شہر کو فتح کیا اور ان کو دوبارہ حکومت اور عزت ملی، یہاں پہ پاکستان بنا 1947 میں، اب سکیل زیادہ بڑا ہے تو آپ اس کو سکیل کے حساب سے ڈبل کر لیں تو میکسیمم 80 ایئرز بنتے ہیں کہ اس کے بعد اگلی جنریشن سے اگلی جنریشن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ وہ دوبارہ سے جو ان کے ہاتھ سے علاقے نکلے ہیں، یہی ہمارا علاقہ تھا ہندوستان والا بھی، اس کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی جو ہمارے ہاتھ سے نکل چکی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا اس حساب سے بھی، اور وہ فتح امام المہدی کے ہاتھ پر ہوگی۔ اس حساب سے جو غزوہ ہند کا سال ہے وہ 2028 بنتا ہے، اور 2027 کے اواخر یا 2028 کے شروع میں امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ یہ بھی ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا۔ اس کیلکولیشن کے ٹاپ پہ پھر ہم ایک کیلکولیشن ایڈ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دجال کا خروج کب ہوگا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں آپ پاکستان کی جو عمر ہے میکسیمم 80 ایئرز لگا سکتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں، اور 80 ایئرز پہ جا کر پھر غزوۃ الہند ہو جائے گی، اور واپس مسلمانوں سے ہمارا جو لاسٹ علاقہ ہے وہ واپس ہمیں ملے گا، یعنی غزوہ ہند جو ہند کے کھوئے ہوئے علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا چکے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ عطا فرمائے گا۔ اس حساب سے بھی 1947 سے لے کر آپ جا کر 2027 میں ہی پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دونوں کیلکولیشن کے حساب سے یہ ہو گیا۔ اور تھرڈ کیلکولیشن ہم نے یہ کی تھی کہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا بلیف ہے اور اس کے لیے پروف موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ بذات خود بنفس نفیس مجھے ہوا، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ اشارے مل رہے ہیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج میں سے ایک سید زادے ہیں، وہ مستقبل قریب میں امام المہدی ہوں گے۔ تو ان کی ایج کے حساب سے اگر کیلکولیٹ کیا جائے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں ہوا، اور 12-13 سال مکی زندگی رہی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی ریاست عطا فرمائی، تو یہی کانٹیکس، یہی اسٹرگل آپ امام المہدی کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کیوں بیکاز ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، کہ 40 سال تقریباً ان کی ایج تھی جب انہیں حکم ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اللہ رب العزت نے خود خواب میں کلام فرمایا اور حکم دیا کہ محمد قاسم تم اپنے خواب لوگوں سے بیان کرو، تو 40 سال کی عمر میں یہ ہوا ان کے ساتھ معاملہ۔ تو 12-13 سال وہی مکی زندگی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہاں پر وہ چیز اپلائی کریں تو وہ بھی جا کر 2027 میں بات پہنچتی ہے کہ جب ان کی عمر، ان کی جو خوابوں کو شیئر کرنا، لوگوں تک پھیلانا، پہنچانا، اس کے حکم سے لے کر 13 سال جا کر بنتے ہیں 2027 کے اینڈ میں یا 2028 کے سٹارٹ میں۔ تو اس کانٹیکس میں بھی امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے 2027 کے آخر میں یا 2028 کے مڈ میں۔ اچھا، اب آپ سنیں حدیث کہ
امام المہدی سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام المہدی کا دور جو ہوگا وہ 7 یا 9 سال کا ہوگا، یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے لے کر دجال کے خروج تک 7 یا 9 سال ہوں گے۔ امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، غزوۃ الہند لڑی جائے گی، وہ ایکسپینڈ ہوگی مڈل ایسٹ اور مضافات میں، جہاں سے مسلمان اپنے کھوئے ہوئے سارے علاقے واپس لیں گے، اور پھر پوری دنیا امن و سکون سے بھر جائے گی۔ اس وقت میں زمین اپنے خزانے کھول دے گی، آسمان اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گا، ساری کی ساری برسا دے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہی ہوں گی۔ یہ معاملہ 7 سال تک رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر دجال کا خروج ہوگا۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر ہے، یہ بھی ترمذی اور ابو داؤد دونوں میں آئی ہے، اور مشکات المصابیح میں، مشکات المصابیح کیونکہ ایک سمرائزڈ فارم ہے، مختلف یعنی جو صحاح ستہ ہیں ان میں سے حدیث اس میں جمع کر دی گئی ہیں، اس لیے اس کو ریفر کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو 5424 نمبر حدیث ہے یہ مشکات المصابیح کی، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی جنگ یعنی ملحمۃ العظمیٰ اور قسطنطنیہ کی فتح اور خروج دجال 7 ماہ میں ہوگا۔ اصل میں کچھ جگہ پر ماہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، اس میں ہم تھوڑا سا وہ رکھ سکتے ہیں کہ راوی کو یا جو حدیث پہنچنے میں بات آئی ہے اس میں کوئی نہ کوئی تھوڑی سی بھول چوک ہو گئی ہے، لیکن زیادہ تر احادیث جو ہیں 7 سال کا کہتی ہیں، کیونکہ امام المہدی کا جو دور ہے وہ بھی 7 یا 9 سال کا ہے۔ اسی طرح مختلف روایات، جو یہی روایات مختلف راویوں سے کوٹ ہوئی ہے، اس میں بھی 7 سال کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر یہ مشکات المصابیح کی 5426 نمبر ہے، یہ بھی ابو داود کی حدیث ہے، اور اس کے ساتھ راوی نے لکھا ہے کہ ھذا اصحا، یہ جو پچھلی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، یعنی کہ اس میں 7 سال کا ذکر ہے، یعنی کہ 7 سال والی جو کوٹیشن ہے وہ زیادہ قابل اعتبار ہے۔ وہ کیا ہے کہ جنگ عظیم، اور یہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ عظیم اور شہر کی فتح یعنی قسطنطنیہ کے فتح کے مابین 6 سال کا وقفہ ہوگا، جبکہ دجال کا خروج 7ویں سال میں ہو جائے گا۔ اور راوی لکھتے ہیں ھذا اصحا، یہ زیادہ صحیح روایت ہے۔ تو متواتر حدیث سے ہمیں امام المہدی کا بھی 7 سال کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب ہم اس کیلکولیشن میں پچھلی کیلکولیشنز میں ایڈ کریں گے یہ والی کیلکولیشن، تو ہمیں یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ 2027 میں امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے یا 2028 کے شروع میں، اس کے اندر آپ 7 سال ایڈ کر لیں تو یہ بن جاتا ہے 2034 یا 2035 کا شروع کے، جس میں دجال کا خروج ہوگا۔ یہ میں احادیث اور روایات سے آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں کوئی نیومرولوجسٹ نہیں ہوں، میں کوئی حساب کتاب ہندسی وہ نہیں کر رہا، نہ ہی میں کوئی نجومی یا کاہن ہوں کہ میں اس پہ گیس ورک کر رہا ہوں۔ یہ جیو پولیٹیکل ایونٹس اور جو قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں ان کو کانٹیکسٹ میں لا کر ہم یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور بالکل ہم پن پوائنٹ قریب ترین پہنچ جاتے ہیں کہ اس سال میں دجال کا خروج ہوگا۔ اس کے اندر اب کوئی شک و شبے کی گنجائش موجود نہیں رہ جاتی، کیونکہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 کانٹیکسٹ میں ہم ایک ہی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور وہ سیم ڈیٹ بنتی ہے، اور وہ ہے 2034 کا آخر یا 2035 کا جو شروع کے 6 ماہ اس کے اندر دجال کا خروج ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو امام المہدی علیہ الرحمہ ہیں ان میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔